السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق لسان القرآن بیسک کورس کے سبق نمبر 43 میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین والشریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلاس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی، تو جیسا کہ یہ سلائیڈ ہمارے کورس کا خاصہ ہے، اس کو دیکھنے سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم کیا سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، جس میں ہم قرآن پاک کے کلمات سیکھ رہے ہیں۔ تو کلمات کی واحد کلمہ ہے، تو قرآن پاک کے تمام کلمات 3 قسم کے ہیں۔ کبھی کوئی کلمہ اسم ہوتا ہے، کوئی کلمہ فعل اور کوئی کلمہ حرف ہے۔ فعل اور حرف یہ تو ہم الحمدللہ پڑھ چکے، اب ہم اسم پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسم یہ 2 طرح سے ہوتا ہے، کبھی اسم ظاہر اور کبھی اسم ضمیر، یعنی اسم کی 2 اقسام ہوتی ہیں، اسم ظاہر اور اسم ضمیر۔ اسم ضمیر یہ ہم کافی ڈیٹیل سے پڑھ چکے، اب ہم اسم ظاہر پڑھ رہے ہیں۔ تو اسم کی تعریف تو الحمدللہ آپ سب کو ہی معلوم ہے کہ ایسا لفظ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے تو وہ اسم ہوتا ہے، جیسے خالد، پاکستان، کرسی۔ پھر اسی طرح اسم والے کلمے کو سمجھنے کے لیے یہ 4 بنیادی اصطلاحات کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ بھی آپ سب کو معلوم ہو چکا ہے، بلکہ ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ وسعت، جنس، حالت اور تعداد یہ کیا چیز ہے۔ اب ہم مزید اسم کے حالات ہی پڑھ رہے ہیں، جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کلمہ مرفوع ہے تو یہ کیوں مرفوع ہے، منصوب ہے تو کیوں منصوب ہے، اور مجرور ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ان تینوں پوائنٹ کو بھی ہم نے دیکھا، لیکن اب مزید ہم مرکبات پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم نے کل کی کلاس میں بھی دیکھا کہ مرکبات کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ تو الحمدللہ آپ لوگوں نے اس پہ کام بھی کیا، یہ بھی آپ کو سمجھ آ چکا کہ تام اور ناقص کیا ہوتا ہے، کیا فرق ہوتا ہے اس میں۔ تو مزید ہم دیکھا کہ مرکب ناقص، اس کی 5 اقسام ہیں: مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب جاری اور مرکب عددی۔ تو کل کی کلاس میں الحمدللہ ہم مرکب اضافی پڑھ چکے، آج ہم پڑھیں گے مرکب توصیفی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے۔ مرکب توصیفی ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم کے ذریعے دوسرے اسم کی کوئی بھی خوبی یا کوئی بھی خامی بیان کی جائے۔ خوبی سے مراد اس کی کوئی بھی اچھائی، جیسے خوبصورت، نیک، ٹھیک ہے، کوئی بھی اچھائی ہے وہ خوبی ہے، اور خامی کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو خوبی یا خامی یہ صفات ہوتی ہیں۔ تو چونکہ مرکب توصیفی کے بھی 2 حصے ہوتے ہیں، موصوف اور صفت، تو مرکب توصیفی میں بھی دونوں جز اسم ہی ہوتے ہیں۔ مرکب توصیفی کے دونوں ہی جز اسم ہوتے ہیں، موصوف بھی اسم ہوتا ہے اور صفت بھی اسم ہوتی ہے۔ موصوف کسے کہتے ہیں؟ جس کی صفت بیان کی جائے، ٹھیک ہے، جس کی صفت بیان کی جائے وہ اسے کہتے ہیں موصوف۔ آپ نے دیکھا موصوف مفعول کے وزن پر آ رہا ہے، جس کا معنی ہے کہ صفت، جس کی صفت بیان کی گئی اس کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر صفت کیا چیز ہے؟ صفت وہی کسی کی کوئی بھی خوبی یا خامی، اسے صفت کہتے ہیں۔ جیسے یہ مثال آپ کے سامنے ہے، الولد الصالح، نیک لڑکا۔ دیکھو
عربی اس کی کیا ہے؟ الولد الصالح، یعنی عربی میں ولد پہلے ہے، صالح بعد میں ہے۔ اردو میں ترجمہ کیسے ہوا؟ نیک لڑکا۔ اردو میں جب مرکب توصیفی ہوتا ہے تو صفت پہلے ہوتی ہے، موصوف بعد میں ہوتا ہے، لیکن عربی میں مرکب توصیفی میں موصوف پہلے ہوتا ہے اور صفت بعد میں ہوتی ہے۔ الولد الصالح، نیک لڑکا۔ تو یہاں الولد موصوف ہے کیونکہ صالح یہ ولد کی صفت ہے، تو جس کی صفت بیان کی جائے وہ موصوف ہے، اور جو صفت ہے یعنی کوئی خوبی یا خامی ہے تو وہ صفت ہے۔ تو یوں موصوف اور صفت دونوں مل کر مرکب توصیفی بن گیا۔ ٹھیک ہے، مرکب توصیفی کون سا مرکب ہے؟ وہی مرکب ہے نا کہ جس میں ایک اسم کی دوسرے اسم کے ذریعے کوئی خوبی یا خامی بیان کی جائے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں مرکب توصیفی کو کہ مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت کے موصوف اور صفت کا 4 چیزوں میں ایک دوسرے کے موافق ہونا ضروری ہوتا ہے، اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ تعریف و تنکیر پہلی، دوسری تذکیر و تانیث، تیسری تعداد، اور چوتھی اعراب۔ کیا مطلب تعریف و تنکیر؟ یعنی اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہی ہوگی، اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی، اسی طرح اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوتی ہے، اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوتی ہے۔ تیسری بات تعداد کے لحاظ سے، اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد، موصوف تثنیہ تو صفت بھی تثنیہ، موصوف جمع تو صفت بھی جمع ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک موصوف کی ایک سے زیادہ صفات بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اگر موصوف ایک ہے وہ واحد، تو ایک سے زیادہ صفات بھی واحد کے صیغے میں ہی ہوگی۔ پھر اعراب کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کہ اگر موصوف مرفوع ہوتا ہے تو صفت بھی مرفوع ہوگی، اگر موصوف منصوب ہو تو صفت بھی منصوب، اگر موصوف مجرور ہو تو صفت بھی مجرور ہی ہوگی۔ ان 4 چیزوں میں موصوف اور صفت کا ایک دوسرے کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ جب ہم کہیں پر 2 کلمے دیکھیں اور ان دونوں میں ان 4 چیزوں میں مطابقت ہو تو ہم سمجھ جائیں کہ یہ مرکب توصیفی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات ہے، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے اسم میں جمع پڑھا تھا تو جمع کی ہم نے کچھ اقسام پڑھی تھی، تو اس میں ہم نے جمع کی ایک قسم جمع مکسر پڑھا تھا، جمع مکسر۔ تو یاد ہے جمع مکسر کون سی جمع ہوتی ہے؟ جیسا کہ لفظ مکسر سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ٹوٹا ہوا، ایسی جمع جس کے واحد سے جمع بناتے ہوئے واحد کی شکل ٹوٹ جاتی ہے، اسے جمع مکسر کہتے ہیں۔ تو اگر صفت جمع مکسر ہو تو اس کی اگر موصوف جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث بھی ہو سکتی ہے، اور عموماً واحد مؤنث ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو جمع غیر عاقل کی ہوتی ہے، غیر عاقل کیا چیز ہے؟ غیر عاقل کا معنی ہے جن کو عقل نہیں ہوتی، وہ انسان، جن اور فرشتوں کے علاوہ ہر چیز غیر عاقل میں شامل ہے، ٹھیک ہے، انسان، جن اور فرشتے، ان کے علاوہ ہر چیز غیر عاقل میں شامل ہے۔ تو جب کسی بھی غیر عاقل کی جمع موصوف ہو تو اس کی صفت بھی واحد مؤنث ہوتی ہے، اور اگر جمع مکسر ہو تو بھی صفت واحد مؤنث ہوتی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ایک آیت ہے، چھوٹا سا میں اس کا حصہ اگر بولوں تو جاءت رسولنا، جاءت رسولنا، آئے ہمارے رسول۔ تو یہاں رسول جمع ہے جس کا واحد ہے رسول، رسول، رسول۔ اگر ہم غور کریں تو رسول سے جب ہم نے جمع رسول بنائی تو رسول میں جو واو ہے
وہ ختم ہو گیا ہے رسول میں. تو یوں رسول جمع مکسر، تو جب اس کا فعل بھی ہو تو وہ بھی واحد مؤنث ہوتا ہے. جاءت، یہ مؤنث کا صیغہ ہے نا، جاءت رسولنا، ہمارے رسول. حالانکہ رسول مذکر ہے نا، لیکن جمع مکسر ہے، تو جمع مکسر کا فعل بھی واحد مؤنث ہوتا ہے. اسی طرح اگر جمع مکسر موصوف بنے تو اس کی صفت بھی واحد مؤنث ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مزید ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. جیسے ابھی پیچھے مثال تھی الولد الصالح. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا موصوف اور صفت چار باتوں میں ایک دوسرے کے موافق ہیں. جیسے الولد یہ معرفہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے، تو الصالح یہ بھی معرفہ ہے، اس کے شروع میں بھی الف لام ہے. پھر دوسری بات الولد مذکر ہے، الصالح بھی مذکر ہے کیونکہ اس میں مؤنث کی کوئی صفت نہیں آ رہی. تیسری بات الولد واحد ہے، تو الصالح یہ بھی واحد ہے کیونکہ جو اسم ہوتے ہیں ان کے واحد کے جو صیغے ہوتے ہیں ان کے اعراب حرکتی ہوتے ہیں، تثنیہ اور جمع میں اعراب حرفی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر چوتھی بات اعراب کی تھی، تو الولد مرفوع ہے نا، اس کے آخر پہ پیش آ رہا ہے نا، پیش کو رفع کہتے ہیں، اور جس اسم کے آخر پر رفع ہو اسے مرفوع کہتے ہیں. تو الولد اعراب کے لحاظ سے مرفوع ہے، تو الصالح اعراب کے لحاظ سے مرفوع ہے. تو جب یہ دونوں کلمات چار چیزوں میں ایک دوسرے کے موافق ہو گئے ہیں تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ مرکب توصیفی ہے. اسی طرح عدو مبین، کھلا دشمن، واضح دشمن. عدو، دیکھیے اگر ہم پہلی چیز میں دیکھیں معرفہ ہے یا نکرہ، تو آخر میں تنوین کی وجہ سے یہ نکرہ ہے. مبین صفت ہے تو یہاں بھی تنوین آ رہی ہے تو یہ بھی نکرہ ہے. پھر عدو مذکر ہے، مبین یہ بھی مذکر ہے، یعنی عدو موصوف مذکر، مبین اس کی صفت بھی مذکر. تعداد کے لحاظ سے دیکھا تو عدو یہ کیا ہے؟ واحد، اور اگر ہم اس کی صفت دیکھیں تو یہ بھی واحد ہے. اسی طرح اعراب کے لحاظ سے دیکھیں تو عدو مرفوع ہے تو اس کی صفت بھی مرفوع ہے. چاروں چیزوں میں یہ بھی موافقت کر گیا ہے. پھر آیات بینات، واضح نشانیاں، روشن دلائل. ٹھیک ہے، تو روشن صفت اور دلائل موصوف. تو اب دیکھیے آیات تعریف و تنکیر کے لحاظ سے کیا ہے؟ یہ نکرہ، موصوف نکرہ تو صفت بھی نکرہ ہے تنوین کی وجہ سے. پھر آیات تذکیر و تانیث کے لحاظ سے یہ مؤنث ہے نا، کہ اس کے آخر پہ الف تا کا ساؤنڈ آ رہا ہے. آیاتین جمع ہے جس کا واحد آیتین ہے. ٹھیک ہے، آیتین جب اس کی جمع بنائی تو آیاتین ہو گئی. تو یوں موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہے، بیناتین جس کی جمع بینتین. اور تعداد کے لحاظ سے آیاتین جمع ہے، جمع مؤنث، تو بیناتین صفت بھی جمع مؤنث ہے. اعراب کے لحاظ سے دیکھا تو موصوف مجرور ہے تو اس کی صفت بھی مجرور ہے. تو سمجھ آئی ہے نا کہ یہ ضروری ہے کہ صفت اور موصوف ان چاروں ہی باتوں میں ایک دوسرے کے موافق ہوں. اسی طرح الکتاب المبین، آپ اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں. الکتاب معرفہ، المبین معرفہ. الکتاب مذکر، المبین مذکر. الکتاب واحد، المبین واحد. الکتاب مجرور، المبین مجرور. اسی طرح الولدان الصالحان، الولدان الصالحان دو نیک لڑکے. اب الولدانی معرفہ ہے تو الصالحان بھی معرفہ. الولدانی مذکر، الصالحانی مذکر. الولدانی مرفوع. ٹھیک ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے یہ. موصوف تثنیہ، الف نون تثنیہ کی علامت ہے نا،
تو الولدانی تسنیہ تعداد کے لحاظ سے، تو الصالحانی صفت بھی تسنیہ ہے. پھر الولدانی اعراب کے لحاظ سے مرفوع ہے نا، الف نون یہ رفع کی علامت ہے مرفوع اسم میں، تو الولدانی حالت رفعی میں ہے، اسی طرح الصالحانی بھی حالت رفعی میں ہے. تو یہ بھی چاروں چیزوں میں موافقت کر رہے ہیں دونوں کلمات، تو یہ مرکب توصیفی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی. جیسے آج آپ لوگوں نے کام کیا الحمدللہ، بارک اللہ فیکم اجمعین، تو یہ بھی کام آپ کو ہوم ورک انشاءاللہ مل جائے گا، تو اسے بھی کیجئے گا. لیکن مجھے آپ سے تھوڑا سا یہ بھی کہنا تھا کہ جیسے کلاس میں ہم آیات دیکھتے ہیں نا، تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ بھی قرآن پاک سے بھی آیات تلاش کر کے ان کو مینشن کر کے تو ضرور گروپ میں بھیجا کریں، جیسے آپ پہلے کام کرتے تھے ویسے کام کریں، تو انشاءاللہ تعالی زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم اجمعین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.